السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم. اور جناب آج قرآن کی جو نشست ہے یہ اس کا 55 نمبر درس ہے سورہ اعراف کا. اور آج کے موضوعات ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت، عبادت کے معنی، تسبیح کے معنی. ہر چیز کی تسبیح کو جاننا انسانی فریضہ ہے، مثلا آگ، ایتھر. آج ان موضوعات پہ قرآن اسکالر جو استاد محترم جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 24 جنوری ہے اور سن ہے 2023. میں ہوں محمد طفیل شاد. حاضرین و سامعین السلام علیکم. سورہ اعراف کا تسلسل ہے جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے. آج اس کا 55 ایپیسوڈ ہے، 55 اس کا درس ہے. آج کے درس میں ہم سورہ اعراف کی 206 آیت جو نمبر ہے وہ اس کی تلاوت کریں گے، اور اس ایک ہی تلاوت میں آگے جو ہمارے موضوع آئیں گے وہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، پھر موضوع آئے گا کہ عبادت کا معنی، پھر تسبیح کے معنی، پھر آئے گا کہ ہر چیز کی تسبیح کو جاننا انسانی فریضہ ہے، اور اسی سلسلے میں جو مختلف چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا کہ انسان نے آگ، ایتھر اور تسخیر کائنات کے سلسلے میں بجلی، پانی، ایٹم اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دریافت کی ہیں، ان کی تسبیح کو انسان نے جانا ہے. تو آج کے جو پہلا درس تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اوقات صلاۃ جو ہے وہ 7 مقام پر قرآن کریم نے بیان کی ہیں. میں ان کو پھر دہرا دیتا ہوں. 11/114، 17/78، 20/130، 30/17، 18، 50/39، 40، 54/48، 49، 76/54 اور اس کا 25. اور سامعین کرام، ہر مقام پر 11/114 کے مطابق 3 ہی وقفوں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس پورے دن میں 3 ہی صلات جو ہے قرآن کریم کے مطابق ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت جو 7/205 میں صلاۃ موقت جو یعنی جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کا حکم دینے کے بعد آخر پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. سامعین کرام، اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ موقت معاشرہ کے فرائض ادا کرنے کے ضمن میں ہوشیار و بیدار رکھنے والی چیز ہے جو برے کاموں اور بے حیائی سے منع کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اس کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ یہ کرپشن سے روکتی ہے، دوسروں کے حقوق کھانے سے روکتی ہے، تو اور باقی جو منکر کام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے یہ روکتی ہے. اس لیے صرف نماز پڑھنا یا صلاۃ پڑھنا اس کے اپنے اعمال پر کنٹرول قرار نہ دینا حقیقت صلاۃ سے بے خبری ہے، غفلت ہے. تو صلاۃ گزار مومن اپنی صلاۃ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں
یہ ایک اجتماعی ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ جائنٹ پلیج ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اے اللہ تعالیٰ، اے بار الہ، ہم تیری ہی فرما برداری کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ صرف اور صرف تیری ہی فرما برداری کرتے رہیں گے، اے بار الہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اور تجھ ہی سے صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ تو اب آتے ہیں سلسلہ درس کی آج کی جو آیت ہے 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ یسجدون۔ اے رسول، بے شک جو لوگ تیرے پروردگار تیرے رب کے قریب ہیں وہ اپنے رب کی فرما برداری سے انکار نہیں کرتے، لا یستکبرون، وہ تکبر اور نہ تکبر کرتے ہیں، ان عبادت ہی جی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں، وہ صرف اس کی پوری پوری فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، تقریباً 2 کے قریب، میں ان کو اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ الذین عند ربک کے الفاظ سے روایتی تراجم نے ملائکہ مکرم مراد لے کر یہ تصور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان پار کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے تخت کے ارد گرد رہنے والے ملائکہ مکرم ہیں، حالانکہ ہوا ما آہم اینما کانو 58/7 58/7 کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور ایک جگہ آتا ہے ہوا ما آکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ تو اس لامحدود ذات پاک کو کسی ایک جگہ پر محدود کر دینا اس کی شان گرامی کے خلاف ہے۔ پس سیاق کلام کے مطابق جب پیچھے صلاۃ موقت کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سیاق کلام میں سچے صلاۃ گزاروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو صلاۃ موقت میں کیے گئے وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عملاً کار بند رہنے والے ہیں، وہ اپنے رب کے مقرب ہیں، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے نبی سلام علیہ، رسول سلام علیہ، اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے تقرب اللہ کا مجرب نسخہ بتا دیا ہے، واسجد واقترب 96/19۔ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرما برداری کر اور اس کے قریب ہو جا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نسخہ۔ میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، واسجد واقترب 96/19، کہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری میں فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرما برداری کر اور اس کے قریب ہو جا۔ بس اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق صلاۃ موقت بھی ادا کرتے ہیں اور جملہ احکام الہی کی مخالفت بھی نہیں کرتے، نہ وہ رشوت لیتے ہیں، نہ قانون شکنی کرتے ہیں، نہ وہ کک بیک لیتے ہیں، نہ وہ یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہیں جو ڈنڈی نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہیں جو کم نہیں تولتے، اللہ تعالیٰ کے قریبی وہی ہیں جو اپنے حق سے آگے نہیں بڑھتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، اللہ کے تعالیٰ کے قریب ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ کے قریب وہ ہیں جو مقدمات کے غلط فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے قریب وہ ہیں جو مزدور کو اس کی محنت کی کم اجرت نہیں دیتے، اللہ کے قریب وہ ہیں جو کام کی اجرت ٹھہرا کر پھر کام میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، اللہ کے قریب وہ ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے،
جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ کے قریب وہ ہیں جو نہ بخل کرتے ہیں یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے اور نہ فضول خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب وہ ہیں جو والدین کا احترام کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہیں جو اولاد کو قتل نہیں کرتے، نہ حقیقی قتل نہ مجازی قتل۔ تو یعنی اسے باوقار شہری بناتے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی نسخہ ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں، وسجد وقترب 96/19۔ اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کر اور اس کے قریب ہو جا۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں عبادت کا معنی۔ اوپر جو میں آیت بیان کی ہے 7/206، اس کے ضمنی نوٹ میں یہ آتا ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ ہی، کہ الفاظ میں عبادت ہی کا معنی میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ سامعین کرام، لفظ عبادت کا 6 حرفی مادہ ہے عین بے دال، عبد۔ اس مادہ کا بنیادی معنی ہے بندہ بننا، فرما بردار اور حکم بردار ہونا۔ اس لیے معرف صلاۃ موقت یعنی صلاۃ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری اللہ کی عبادت ہے۔ سچ بولنا عبادت ہے، پورا تولنا عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، اور اولاد کی صحیح تربیت کرنا عبادت ہے۔ اپنے اپنے فرائض منصبی کو دیانتداری کے ساتھ بجا لانا عبادت ہے۔ اس طرح سچی گواہی دینا عبادت ہے، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے ساتھ مقدمات کے فیصلے کرنا عبادت ہے۔ کاش کہ مسلمان قوم عبادت کے صحیح معنی جان لے، تاکہ وہ اس کرۂ زمین پر ایک مثالی قوم امت مسلمہ ہو۔ اب آتے ہیں تسبیح کے معنی۔ اس میں تیسرا پوائنٹ آیا وہ یسبحونہ۔ اس کا معنی میں نے کیا ہے وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ اس کا 6 حرفی مادہ ہے سین بے ہے، سبح، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ فریضے کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف رہنا۔ جیسے 62/1 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اپنے فریضے کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیا ہے۔ اس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، اس کے متعلق حکم ہوا ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، یہ سورہ یاسین میں آیا 36/40 میں، کہ سب کے سب فضا میں اپنے اپنے آربٹ پر، اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، 24/41، 24/41۔ اے مخاطب، کیا تو نے غور نہیں کیا، یعنی تجھے غور کرنا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، یعنی اپنے اپنے فرائض منصبی میں لگے ہوئے ہیں۔ خصوصاً صفیں باد کر اڑنے والے پرندے
سب کے سب اپنی صلات اور تسبیح کو جانتے ہیں، یعنی سب اپنے اپنے فرائض منصبی کو خوب سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ الگ الگ عمل کرتے ہیں۔ روایاتی تفاسیر نے تسبیح کا معنی لیا ہے صرف زبانی اللہ اللہ کرنا، حالانکہ آیت بالا میں 24 اور 41 میں ہر جاندار کے ہر عمل کو اس کی صلات اور تسبیح بتایا گیا ہے۔ مثلا گھوڑے کی تسبیح اور صلات ہے دوڑنا، خواہ اس میں اس پر زری کس کر سواری کی جائے خود، یا اسے ٹانگے یا چھکڑے میں جوت دیا جائے۔ گائے بھینسوں کی تسبیح اور صلات ہے چارہ کھانا، دودھ دینا اور دودھ کی نہریں بہانا۔ بکریوں کی تسبیح اور صلات ہے نو انسانی کے لیے زیادہ سے زیادہ گوشت اور اون وغیرہ مہیا کرنا۔ اونٹ کی تسبیح اور صلات ہے ریگستانوں میں کئی دن بھوکے پیاسے سفر کر کے انسانوں کو منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یہ تو ہوئی جانداروں کی تسبیح اور صلات۔ اب آئیے بے جان ما فی السماوات والارض کی تسبیح کی طرف، جو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے ثابت ہے۔ ما بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جس فرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اسے عملاً بجا لا رہی ہے۔ ماں میں سورج، چاند، ستارے، حجر، شجر، آگ، پانی، ہوا، مٹی سب شامل ہے، اور مشاہدہ گواہ ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے۔ سامعین کرام، ہر چیز کی تسبیح کو جاننا انسانی فریضہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، 17/44۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں لیکن ہر چیز اس کی حمد، اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح پر غور نہیں کرتے۔ یعنی تمہیں ہر چیز کی تسبیح پر غور کر کے اسے سمجھنا چاہیے۔ اس آیت مجیدہ سے روایتی تفاسیر نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں، کوے کائیں کائیں کرتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، بلیاں میاؤں میاؤں کرتی ہیں، گدھے ہینکتے ہیں، گھوڑے ہنہناتے ہیں، شیر چنگاڑتے ہیں، ہاتھی دھاڑتے ہیں، یہ سب الگ الگ ان کی تسبیح ہیں، لیکن ان کی ان تسبیحوں کا مفہوم ہم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، واضح رہے اس آیت مجیدہ 17/44 میں ان من شیئن کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی زبان ہی کوئی نہیں، مثلا آگ، مٹی، لوہا، کوئلہ، بجلی، ایتھر، ایٹم وغیرہ۔ قرآنی شہادت کے مطابق یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ تسبیح زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ادا کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ نو انسانی کو ان کی الگ الگ تسبیحوں پر تفکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا آگ میں کون سی قوت پنہاں ہے؟ یہ ایک انرجی ہے۔ کس طرح اس سے دخانی جہاز، سٹیم انجن چلائے جا سکتے ہیں؟ پانی میں کیا کیا اور کچھ پوشیدہ ہے؟ کس طرح اس سے بڑے بڑے جنریٹر متحرک کر کے زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا کیا جا سکتے ہیں؟ کوئی سٹیم جنریٹر ہوتا ہے، واٹر جنریٹر ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ ہائیڈل پروڈکٹس ہوتے ہیں، یعنی ہائیڈل پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بجلی میں کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے جی، اس میں واٹ ہیں، وولٹ ہیں،
یہ ساری جو چیزیں ہیں، کرنٹ ہے جی، اس میں آگے بجلی کے علم میں جاتے ہیں تو اس میں اتنے طرح کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں جو کہ وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بجلی کے مسائل کو حل کرتے ہیں. گھر گھر بلکہ کمرے میں پنکھے متحرک رکھے جا سکتے ہیں. کس طرح اس کے ساتھ موٹروں، کاروں، ریلوں، ہوائی جہازوں کے ذریعے مہینوں کے سفر ہفتوں، دن اور گھنٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایتھر کے ساتھ کس طرح دنیا بھر کی خبریں جو ہیں، تصویریں ہیں، گھر بیٹھے سنی اور دیکھی جا سکتے ہیں. آج ہم انٹرنیٹ اس کی نئی ایجاد ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنی آوازیں، اپنی فوٹو، تمام حرکات پوری فلم بنا کر ہم ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں. دور اپنے اپنے ملک میں رہ کر بہت بڑے جو کانفرنس ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو شریک کر سکتے ہیں. جہاں اتنا سفر کرنا پڑتا تھا وہ سارا سفر ہی ختم ہو گیا. ہم کسی بھی کانفرنس میں اپنے آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں. تو ایٹم کے ساتھ کس طرح ان تعمیری اور تخریبی کاموں کو چشم زدل میں انجام دیا جا سکتا ہے جو مہینوں اور برسوں میں کیے جا سکتے ہوں. ان تمام چیزوں کے مذکورہ کام ان کی الگ الگ تسبیح ہیں. نو انسانی کو کہا گیا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ہو کہ تم ان کی تسبیحوں پر غور ہی نہیں کرتے. یعنی کہ ان کے فرائض منصبی پر زیادہ سے زیادہ غور کرو اور ان سے زیادہ خدمت لو. تو سامعین کرام، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی کل بھی جاری رہے گا. تو آج کے درس میں اتنا ہی. تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ. اللہ حافظ. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی قرآن کی نشست آپ نے اختتام پہنچی. یہ 55 نمبر درس تھا اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 206. جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.